ہر مکتبہ فکر اور ہر مسلک کا اپنا ایک انداز ہے، لیکن اس میں غور و فکر کا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت اور حقیقی تعلق کا معیار کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ایسے فرقے بھی موجود ہیں کہ جو حضرات آپ کے ساتھ محبت کا معیار گلیاں سجانا، بازاروں میں جھنڈیاں لگانا، میوزک اور گانے بجانے کی طرز پہ نظمیں پڑھنا، عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے جلوس نکالنا اور بازاروں میں پھرنا، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت رسول کا معیار ہے، حالانکہ ہر ذی شعور انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو عشق رسول اور محبت رسول کے عنوان سے کی جاتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مٹانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا کہ میں گانے بجانے کے سب آلات کو توڑ دوں، آلات لہب کو توڑ دوں، طبلے سرنگیوں کو توڑ کے رکھ دوں، بے کسر المزامیر، جس قسم کے بھی گانے بجانے کے آلات ہیں ان کو توڑنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ دیواروں کو کپڑوں سے سجا دیا جائے۔ آپ نے ایک چادر کا ٹکڑا دیکھا دیوار پر، تو فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ چادروں سے دیواروں کو سجایا جائے۔ تو آج تو جدید دور ہے، چائنا کی جھنڈیاں اور چائنا کی لائٹیں، بھلا ہو چائنا والوں کا، اگر یہ جھنڈیاں ایجاد نہ کرتے اور یہ لائٹیں نہ بناتے چینی لوگ، تو پتہ نہیں مسلمان عشق رسول کیسے بناتا، تو اس کے لیے تو بڑا مسئلہ تھا۔ تو آج عشق رسول منانے کے لیے چائنی لائٹیں اور چائنی جھنڈیاں اس پہ سمجھتے ہیں کہ بازار گلیاں سجا لی تو ہم کامیاب ہیں، کیونکہ یہ آپ کی آمد کی خوشی ہے۔ پھر اس میں جتنے حرام کام ہوتے ہیں، عورتوں اور مردوں کا بے پردہ اختلاط، جس کو کوئی ذی شعور انسان، بلکہ اگر اس طبقے کے بھی سنجیدہ حضرات سے یہ استفسار کیا جائے کہ تمہیں کس مذہب نے اجازت دی کہ نوجوان لڑکیاں لڑکے وہ گلیوں پہ ناچ کر ڈانس کر کے اور رات بازاروں میں گزار کے عید میلاد کی خوشی بنا رہے ہیں، یہ کس مذہب کا درس ہے یا کس عقل و فطرت کی اجازت ہے؟ تو میرا خیال ہے ان میں بھی جو سنجیدہ طبقہ، تاجر طبقہ کے علاوہ، وہ کبھی بھی اس کو دین یا اسلام قرار نہیں دے گا۔
لیکن آج اکثر مسلمان اسی میں مبتلا ہے۔ بدعات، کئی قسم کی بدعات، پھر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، اور یعنی ہزاروں وہ کام کہ جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ شریعت ان کاموں کو مٹانے کے لیے آئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو مٹایا، لیکن آج انہی بدعات، انہی رسومات، وہی نصارہ کی تقلید، ہندوؤں کی تقلید میں مسلمان کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ کا رسول راضی ہوگا اور اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ تو مسلمان لگے اور اسے مسلمان کو کہا جائے کہ نماز پڑھنی ہے تو ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ نماز کا پتہ ہی نہیں، میلاد کا پتہ ہے، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، میلاد کے جشن کا پتہ ہے، روزے کے قریب نہیں جائے گا، اور جشن میلاد میں جھنڈیوں میں سب سے آگے، مسجد میں آنے کے لیے دل نہیں، اور جشن میلاد پہ ناچ بھی رہا ہے، کود بھی رہا ہے، اور اس کو نجات سمجھ رہا ہے کہ یہ میری نجات ہے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یا کچھ حضرات جھوٹی روایتیں پڑھ کر جن کی کوئی اصل نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے عظمت رسول بیان کی ہے، شان رسول بیان کی، اور ساتھ ایک چپر بھی لگا دی کہ شان اور عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اگر جھوٹ بھی بولے تو خیر صلی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں وہ ساری جمع کر دی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے کیوں تھے، آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا، آپ دنیا پہ تشریف لائے کیوں، آپ نے دنیا کو پیغام کیا دیا، اور آپ کی بعثت سے مقصود کیا تھا، تو اس کی طرف آج امت کی اکثریت سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جانا تو دور کی بات، یہ مسئلہ بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ بدعات و رسومات کی ماری ہوئی امت اور اوپر تھپکیاں دینے والے مذہبی ڈاکو ملا کی صورت میں اور مذہبی بروپیے فراڈی پیروں کی شکل میں وہ باقاعدہ فضائل گھڑ گھڑ کے، مسائل گھڑ گھڑ کے، عقلی تکے لگا لگا کے انہوں نے ایسی دیوار کھڑی کی کہ اب اس بیچارے کو قرآن کا مسئلہ سمجھانا ہی مشکل ہے اور قرآن کی طرف اس کا آنا ہی مشکل ہے۔ ایسا وہ باطل کی چھاپ لگی۔ تو یاد رکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کی آمد کا مقصد تھا اس کائنات میں انقلاب الہی کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک مقدر انقلاب تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک مقرر انقلاب تھا، تو پیغمبر کی بعثت جھنڈیوں کے لیے نہیں ہوئی، پیغمبر کریم کی بعثت میلاد منانے کے لیے نہیں ہوئی، پیغمبر کریم کی عظمتیں، آپ کی شانیں یہ حلوے چاول کی چندے کر کے دیگیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پیغمبر کریم کا بعثت کا مقصد تھا
اس کائنات میں نظام الہی اللہ رب العزت کے نظام کا انقلاب برپا کرنا. اس کو خود قرآن نے بیان کیا. بھیجنے والے نے بیان کیا. جس نے رسول بھیجا اس نے بیان کیا کہ میں نے رسول کیوں بھیجا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. هو الذی، وہ اللہ ہی ہے. لاؤڈ سپیکر سیٹ کر دو مہربانی ہوگی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے اپنا رسول بھیجا. تو رسول کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ خود بیان کر رہا ہے کیوں بھیجا، پیغمبر کریم کی آمد کا مقصد کیا تھا. لوگوں کا حال بھی دیکھیں اور قرآن کا مسئلہ بھی سنیں. انہوں نے اتنا عشق رسول کو سستا کر دیا کہ 4 جھنڈیوں پہ کام پورا ہو گیا. 2 دیگیں چاول پکاؤ کام پورا. اور ایک مذہبی نعت خان کو بلاؤ یا ایکشن والا خطیب، جو خطیب بھی استری شدہ ہفتہ اقسام خطیب، اس کو بلا لو اور اس کی ایکٹنگ دیکھو، اس کا ناچنا دیکھو، اس کا آگے پیچھے سلوٹوں کو ملاحظہ کرو اور اس کے مذہبی لطائف دیکھو، اور اس خطیب یا اس نعت خان سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا سیرت کا جلسہ کروا لو یا میلاد کا جلسہ کروا لو، بس کامیابی ہے. اس کا آپ اثر بھی دیکھ لیں کہ وہ جلسہ سن کر عوام پہ بھی کوئی انقلاب آتا ہے. جو بے نمازی تھا تقریر سن کر نمازی بنتا ہے، جو حرام خور تھا اسی طرح حرام خور ہے، بلکہ تقریر سن کے دلیری کے ساتھ حرام خور ہے. کیونکہ خطیب اور واعظ نے پیغام ہی یہ دیا کہ یہ چند کام کر لو سارے معاف ہیں. تو اب پہلے وہ ایک درجے کا ایک نمبر کا ڈاکو تھا، جلسہ تقریر سن کے 10 نمبریہ بدماش ہے. تو کوئی انقلاب نہیں آ رہا، گھروں میں بھی نہیں، اپنے وجود پہ نہیں، اپنی زندگی میں نہیں. حالانکہ محمد مصطفیٰ پیغمبر انقلاب ہے. آپ کا پروگرام انقلاب ہے. آپ کی کتاب انقلاب ہے. آپ کی دعوت انقلاب ہے. ہو ہی نہیں سکتا پیغمبر کی دعوت آئے اور پھر انقلاب نہ ہو، قرآن آئے اور پھر انقلاب نہ ہو، پیغمبر کا فرمان آئے اور پھر انقلاب نہ ہو. تو اگر انقلاب نہیں تو اس کا مطلب ہے یا بیان کرنے والے میں فطور ہے یا سننے والوں میں قصور ہے. کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کچھ بھی نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی اللہ، اس نے اپنا رسول محمد بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دے کر بھیجا؟ الہدی، خالص ہدایت. الہدی، خالص ہدایت دے کر بھیجا. ودین الحق، وہ کیا ہے ہدایت؟ وہ خود دین حق ہے. حق کا قانون، حق کا نظام حق، قانون حق، زندگی کی گزران کا طریقہ حق، وہی الہدی ہے. وہ دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟
لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ تاکہ وہ دین محمدی ہر نظام پہ غالب آ جائے، تاکہ قانون محمدی ہر قانون پہ غالب ہو، تاکہ پروگرام محمدی ہر پروگرام پر غالب ہو۔ لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اس بات کا گواہ اللہ کافی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ آئے نظام باطل کو مٹانے کے لیے، قانون باطل کو مٹانے کے لیے، ادیان باطلہ کو مٹانے کے لیے، اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ تھا مقصد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ آج امت کہاں کھڑی ہے کہ اس دین محمدی، نظام محمدی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ بحیثیت امت ان کو یہود و نصارہ کا نظام اچھا لگا، ان کو انگریز کا قانون اچھا لگا۔ کیا مولوی، کیا سیاسی لیڈر، کیا ایم این اے، ایم پی اے، کیا وزیر اعظم، کیا حکومت، کیا اپوزیشن، کیا پگڑی والا، کیا وردی والا، سب اسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کی آمد کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ انہوں نے اس بات پر توجہ ہی نہیں کی کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا کیوں تھا، آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ اور ان مذہبی بروپیوں نے، ڈاکوؤں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صورت پیش کی اور آپ کی وہ سیرت عوام کے سامنے پیش کی، جھوٹ گھڑ گھڑ کے، من گھڑت روایتیں، حکایتیں اور اپنے آباء و اجداد اکابر کے وہ غلط لکیریں پیش کر کے محمد مصطفیٰ کی اصل صورت کو بھی چھپا دیا، آپ کی اصل سیرت کو بھی چھپا دیا، تاکہ لوگوں کو محمد عربی کی پہچان ہی نہ ہو۔ تو یہ سب اس بدعت کے ظلمات، رسم و رواج کے ظلمات اور جھوٹ، فریب و فراڈ کے ظلمات ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی اصل صورت بھی امت سے غائب ہو گئی اور اصل سیرت بھی امت سے غائب ہو گئی۔ اب جو امت ہی سوچتا ہے کہ یہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں آپ کی وہ صورت، وہ نقشہ آتا ہے جو یہ مذہبی بروپیے، ڈاکو پیروں نے حلیہ اختیار کیا۔ یہ اسی غلط فہمی میں ہے، اس لیے اس نے دین کیا بنایا؟ اچھا بھلا دیوبندی ہوگا، دیوبندی، اور ذکر جاری کی مجلسیں قائمیں، دعوت دی جا رہی ہے۔ اب لوگ بیچارے سمجھتے ہیں شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کرتے تھے۔ جب وہ فضائل بیان کرتا ہے، فضائل ذکر کے بیان کرے گا اور امت کو لگائے گا اپنی خاص بدعات پر، چنی ہوئی بدعات پر، حیات اپنی، شکل اپنی، صورت اپنی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید پیغمبر کریم بھی یہ ذکر کرتے تھے۔ اسی طرح میلاد 12 ربیع الاول، تو آج امت یہ سمجھنے لگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی یہ کرتے تھے۔ تو اب تو بعض ظالم خطیبوں نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا، حالانکہ پہلے وہ مانتے تھے صحابہ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، لیکن اب انہوں نے ڈنڈی مارنا یہ بھی شروع کر دی۔ اسی طریقہ سے روزہ چلہ، سال اندرون بیرون، گشت، آلو ذبح کرنا، مٹروں کی شامت، اور یہ ساری چیزیں اب امت میں آ گئی۔ شاید صحابہ یہی کام کرتے تھے، ان کا یہی کام تھا، یہی تشکیل تھی، یعنی دین کا حلیہ مولوی نے بنایا اور ذمہ محمد مصطفیٰ کے لگایا۔
صحابہ کے ذمہ لگایا. تو اس لیے یاد رکھو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر صورت دیکھنی ہو تو صورت بھی قرآن میں ہے اور آپ کی سیرت بھی قرآن میں ہے. قرآن کے علاوہ نہ آپ کی صورت معلوم ہو سکتی ہے نہ آپ کی سیرت معلوم ہو سکتی ہے. پورا قرآن. اسی لیے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. مختصر سا جملہ. پوچھنے والے نے پوچھا کہ پیغمبر کے اخلاق یعنی سیرت کیا ہے, نبی کی سیرت اور اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے اپنی کوئی بات نہیں کی. پوچھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا. فرمایا کانا خولو کو ہل قرآن, یہ پورا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے, یہی میرے نبی کا اخلاق ہے. تو پیغمبر کی سیرت بھی قرآن میں محفوظ ہے, پیغمبر کی صورت بھی قرآن میں محفوظ ہے, اور پیغمبر کا پروگرام بھی قرآن ہی میں مذکور ہے. باروں بار کوئی چیز نہیں مل سکتی. اب قرآن پہ ظلم کیا اور اس کو ختموں والی کتاب بنا دیا. بھئی قرآن کے قریب کوئی نہ جائے. جب قرآن سے امت کو دور کر دیا کہ قرآن کی تعویذ بازی, ختم بازی اور شبینہ بازی اور قاریوں کو بٹھایا کہ وہ تیر کی طرح الفاظ سیدھا کرنے لگے, نحویوں نے نحو پہ باتیں کی, معنی والوں نے معنی کے نقطے سمجھانے شروع کیے, علم عربیت والوں نے اپنی عربیت وہاں سے نکالنی شروع کی. لیکن قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو ہاتھ ہی کسی نے نہیں لگایا. کہ قرآن آیا کیوں تھا؟ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم اپنی ناف سیدھی کرو. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تم اپنے عربیت کی تحقیقیں سیدھی کرو, لغت کی باتیں سیدھی کرو. ملا اس میں لگ گیا اور صوفی اس نے کیا کہا کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے صرف تلاوت تک, تلاوت کرتے جاؤ, اور تلاوت میں بھی آگے بدعتیں شامل کر دی. تو آج اس امر کی ضرورت ہے کہ محمد مصطفیٰ کا اصلی چہرہ بھی پیش کیا جائے اور اصلی صورت اور اصلی سیرت اس کو پیش کیا جائے. تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ قرآن ہے. قرآن کے باروں بار نہ آپ کا چہرہ معلوم ہو سکتا ہے نہ آپ کا کردار اور پروگرام معلوم ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھ لو کہ محمد مصطفیٰ کی بعثت کیوں ہوئی تھی؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ, لے کے کیا ہے؟ الہدا بدین الحق, ہدا لے کے آئے. اور وہ ہدا کیا ہے؟ کیا ہدا ہے؟ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, ھدی للناس, وہ سب کائنات کے لیے ہدایت نامہ, ہدایت کا ماخذ وہ قرآن مقدس ہے. اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان, برکت دینے والی ذات وہ ہے جس نے فرقان کو نازل کیا. کیوں؟ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا, تاکہ وہ فرقان یا صاحب فرقان محمد مصطفیٰ وہ پوری کائنات کو آگاہ کرنے والا بنے. نذیرا کافۃ للناس, کافۃ للناس, سب کائنات کے لیے کافی پیغام دینے والا محمد مصطفیٰ. اور پیغام کیا؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, لکفایتا لقوم عابدین. فرمایا اس کائنات کے لیے ہادی
بنا کے بھیجا، اور کیسا ہادی، کافۃ للناس، وہ محمد مصطفیٰ وہ سب کائنات کے لیے ہادی ہونے کے اعتبار سے، بشیر ہونے کے اعتبار سے، نذیر ہونے کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے سب کائنات کے لیے کافی ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا، کافۃ للناس۔ آپ کے بعد اب کسی اور ہادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آپ کی سنت ہے تو تمہیں ہمارے اکابر تو جو نہیں کرتے تھے، ہمارے بزرگ تو جو نہیں کرتے تھے، وہ رضا خانی بدعتیں کرے، اس نے ایک کوڈ بنایا، بدعت حسنہ معمولات اہل سنت، اور یہ ایک ایسا بورڈ ہے معمولات اہل سنت بدعت حسنہ کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، جو کائنات کی مرضی بدعت کرو، اوپر بورڈ لگا ہے جی اہل سنت کے معمولات ہیں۔ یہ ہیں کیا کہ بدعت حسنہ ہے، سونی بدعت، خائستہ بدعت، ہاں بڑی سونی بدعت، خوبصورت بدعت، اور ہے بدعت اور ہے معمولات اہل سنت۔ واہ واہ! اور آپ کا دیوبندی بدعت کرے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، کرتا بے ایمان بدعت ہے، اور کہتے ہیں اکابر کا طریقہ ہے۔ اور اب آپ میں بدعتیں شروع ہوئی تو آپ کیا، ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، ابا جی کرتے تھے، دادا جی کرتے تھے، تے نانا جی کرتے تھے، ادھر معمولات اہل سنت، اس کے آگے اکابر دیوبند وہ کرتے تھے، اور تم کہتے ہو ابا جی تے نانا جی تے دادا جی تے میرا فلانا جی فلانا جی۔ خبردار، ما ارسلناک الا کافۃ للناس، محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے کسی اور ہادی کی ضرورت، کافۃ للناس نذیرا، کافۃ للناس، سب کائنات کے لیے کافی۔ اگر تیرے معمولات چل سکتے ہوتے، اگر تیرے اکابر کا سکہ یہ چل سکتا ہوتا، اگر تیرا ابا جی نانا جی اور دادا جی کا دین یہ چل سکتا ہوتا تو پھر محمد مصطفیٰ کو بھیجنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر کافۃ للناس کا کیا معنی؟ اور قرآن آیا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اللہ نے فرمایا کہ مبہدوں کے لیے قرآن کافی ہے۔ لبلاغا لکفایتا، سب مفسرین نے معنی کیا، اور لقوم عابدین، جو سچے اللہ کی عبادت کرنے والے، رلا نہیں کرتے، ان سب کے لیے قرآن نصاب کافی ہے، اور محمد مصطفیٰ یہ اس قرآن کا ہادی اور بیان کرنے والا کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب کسی کے نانے کی جہاں گنجائش ہے، جہاں ابے جی کی، جب بزرگ اکابرین کی، سوچ لو، یہی تو ہمارا قصور ہے، سب مولویوں کے پیٹ میں درد ہے، سب مولویوں کے پیٹ میں درد ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اشاعت التوحید ایک نظریاتی جماعت ہے، عقائد کی جماعت ہے، اور جنہوں نے کتاب و سنت سے عقیدہ لیا وہ نہ تیرے ابے جی سے مرعوب ہے نہ نانے جی سے مرعوب ہے، انہیں پتہ ہے کہ نصاب کتاب اللہ ہے اور ہادی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافۃ للناس ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ تو آپ کا جو اصل پروگرام تھا وہ کیا تھا؟ انقلاب۔ کیا؟
فضل الرحمان والا انقلاب نہیں، زرداری والا انقلاب نہیں، عمران خانی انقلاب نہیں، وردی والا انقلاب نہیں، وہ انقلاب الہی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سب قانون نیچے ہو جائیں اور اللہ کا نظام اونچا ہو جائے، سب قانون نیچے چلے جائیں اور اللہ کا قانون سب پہلے یظہرہ ایسا غالب ہو جائے کہ باقی قانون دنیا سے مٹ کے رہ جائے۔ اور یہ انقلاب آیا، یہ انقلاب آیا، یہودیت مٹ کے رہ گئی، عیسائیت مٹ کے رہ گئی۔ جب سچے انقلابیوں کا دور تھا، اصحاب پیغمبر جنہوں نے پیغمبر کی بعثت کا مقصد سمجھا، انہوں نے اس کائنات میں وہ انقلاب برپا کر کے دکھایا، اور اظہار دین اس وقت کی سپر طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، اور اس وقت کے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے سپر پاور کہتے تھے، اور یہ ان کا دعویٰ تھا، چاہے وہ ایران کی شکل میں تھے، چاہے وہ روم کی شکل میں تھے، چاہے مجوس کی شکل میں تھے، چاہے وہ عیسائیت کی شکل میں تھے، چاہے یہودیت کی شکل میں تھے، اصحاب پیغمبر کا وہ انقلاب آیا کہ سارے ادیان نیچے ہو گئے اور اسلام اونچا ہو گیا۔ یہ تھا اصل مقصد۔ اس لیے صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، میلادیں نہیں منائیں، سیروزے نہیں لگائے، چلے نہیں لگائے، اور ساری ڈنڈیوں سے مسواک نہیں کاٹے، اور لوٹے چھوٹے والے یہ پروگرام نہیں تھے۔ وہ آئے، کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا اور تلوار اٹھا کے میدان میں نکلے۔ وہ جہاد تھا، اور محمدی انقلاب بغیر جہاد کے آ سکتے ہی نہیں۔ صفائی ہوتی ہے کاٹنے سے، ایسے صفائی کسی چیز کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا الجہاد ضربۃ الاسلام، جہاد اسلام کا کوہان ہے، یعنی اسلام کی عزت جہاد کے ساتھ ہے، غلبہ جہاد کے ساتھ ہے۔ اور اپنی صورت پیش کی بعثت بالسیف، بعثت بالسیف، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا۔ کیا دے کر بھیجا گیا؟ بعثت بالسیف، اور آپ کا صورت ہے نبی السیف، نبی السیف، تلوار والا نبی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اخلاق کے خلاف ہے، اور تیرے اخلاق کہاں گئے؟ اور شروع کہاں سے کر؟ قاتلوا ائمۃ الکفر، ائمۃ الکفر، سب سے پہلے ابتدا کر تلوار کی کفر کے سرغنوں سے، بڑے بڑے لیڈر کافروں کے اور بڑے بڑے امام کافروں کے، ائمۃ المشرکین، قاتلوا ائمۃ الکفر۔ اور واپس آ جا، میں نے کہا کہ پیغمبر کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ انقلاب الہی۔ اس انقلاب کے کئی رنگ ہیں، وہ انقلاب عقائد میں انقلاب، اعمال میں انقلاب، صورت میں انقلاب، سیرت میں انقلاب، تہذیب میں انقلاب، عادات میں انقلاب، سیاست میں انقلاب،
معیشت میں انقلاب، معاملات میں انقلاب، ہر پہلو زندگی میں محمد مصطفیٰ نے انقلاب برپا کیا، اور کائنات میں وہ انقلاب آیا کہ اس انقلاب کے بعد ایسے آدمی تیار ہو گئے کہ عرش والا خود کہنے لگا اولئک حزب اللہ، اے ہن آ کے میری فوج بنی، اولئک حزب اللہ اولئک علی ھدی من ربہم۔ اور وہی کہہ رہا تھا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور جب محمد مصطفیٰ کا انقلاب آیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور پہلے تھے شفا حفرۃ من، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ انقذکم، آپ نے آ کر ان کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے کر لیا۔ انقذکم، نکالا۔ اس انقلاب محمدی کا سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا باب وہ عقائد کی اصلاح ہے۔ کس کی اصلاح ہے؟ عقائد کی اصلاح ہے۔ اور سب سے مشکل مسئلہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی مثال ہے درخت کی جڑ کی۔ اگر درخت کی جڑ کٹ جائے تو درخت کی رونق باقی رہے گی؟ اس کا سبزہ، اس کی بہار، اس پہ پھل نہیں لگے گا۔ جتنا اعلیٰ درخت کیوں نہ ہو، جتنی چھاؤں والا درخت کیوں نہ ہو، اگر اس کی جڑ کٹ جائے تو اس کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے پھل جل جاتے ہیں، اس کے سائے تپش میں بدل جاتے ہیں، اس کا سبزہ خشکی میں بدل جاتا ہے۔ تو یہی ہے اسلام میں عقیدہ۔ اگر عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنے اعمال کی رونق ہوگی، اعمال کا نور ہوگا، اعمال کی روشنی ہوگی۔ اور اگر جڑ کمزور ہوتی گئی اور جڑ خدا نہ خواستہ کٹ گئی تو کسی عمل کا سرسبزہ بہار باقی نہیں رہے گی، وہ عمل خشک ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اور حبطت اعمالہم کی بھینٹ چڑھ کے ضائع ہو جائے گا۔ بنیاد عقائد ہے۔ اور عقائد میں جو آپ کے انقلاب کی ابتدا ہے وہ ہے مسئلہ توحید۔ اور مسئلہ توحید کے بھی کئی رنگ ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم بھی موحد ہیں، پکے توحیدی ہیں۔ عیسائی کہتے ہم بھی موحد ہیں، اور مکہ والے مشرک اپنے آپ کو کہتے تھے حنفاء۔ کیا کہتے تھے؟ حنفاء۔ اور حنفاء کا معنی آتا ہے خالص مواحد۔ یہ کون کہتے تھے؟ مکہ کے مشرک اپنا نام رکھتے حنفاء۔ ہم تو پکے حنیف ہیں، اور حوالہ بھی دیتے ہم ہیں پکے حضرت ابراہیم کو ماننے والے۔ آج تو لوگ حوالہ دیتے میں اکابر دیوبند کو ماننے والا ہوں۔ وہاں تو کام اوپر تھا، مکے والا اس سے اوپر تھا۔ وہ کہتا میں ابراہیم کو ماننے والا ہوں، اسماعیل کو ماننے والا ہوں، اور مکہ والے کہتے ہم صاحبزادے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، دادا ابراہیم اس کے مذہب پہ ہیں۔ کہتے ادھر حنفاء، ادھر یہود، ادھر نصارہ،
سب کا توحید کا دعویٰ تھا کہ ہم مواحد پکے ہیں۔ عیسائی کہتے کیا ہوا، ہم تو توحیدی ہیں، ہم تو اتنا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے نا، اللہ تو نہیں کہتے۔ یہ ان میں فرقہ توحیدی تھا، بیٹا مانتے ہیں اللہ نہیں مانتے۔ اور دوسری پارٹی کہتے تین میں سے تیسرا ہے نا، تین تو نہیں کہتے، تین میں سے تیسرا کہتے ہیں، تین تو نہیں کہتے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، تین میں سے ثالث و ثلاثہ، صرف ثلاثہ نہیں، تین میں سے تیسرا۔ باقی ہم تو پکے مواحد ہیں۔ تو توحید وہ معتبر ہوگی جو محمد مصطفیٰ نے پیش کی۔ اب میں اس آیت کے قریب آ گئی ہے جو پڑھی تھی، وہ توحید ہوگی، اپنی مرضی کی توحید نہیں، اپنی خواہش کی توحید نہیں، اور وہ محمدی توحید وہ شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے۔ کس سے شروع ہوتی ہے؟ لا الہ، یہ ہے محمدی دعوت، محمدی توحید، لا الہ الا اللہ سے۔ یہ پہلا انقلاب تھا، اس انقلاب کی دعوت 13 سال مکہ میں ہوئی، 13 سال، جس انقلاب کی پہلی سیڑھی تھی لا الہ الا اللہ۔ یہ اس نظم کی بنیاد ہے، نظام محمدی کا پہلا نقطہ ہے، قانون محمدی کا پہلا نقطہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور جتنے جھگڑے ہوئے اسی نقطہ پہ ہوئے اور اسی نقطہ پر ہو رہے ہیں آج بھی۔ تو نظام محمدی کی یہ بنیاد ہے، معمولی مسئلہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اجمی ہیں، آپ کو جہاں پر بھی صوفی نظر آئے گا وہ کہے گا ذکر کرو ذکر، اور ذکر کیا ہوگا؟ کلمے کو بھی توڑے گا۔ لفظ اللہ کے 3 حصے کر دیے، بے ایمانہ پورا کلمہ تو رہنے دے، یا ال 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 ال، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ لفظ اللہ کے 3 حصے کر کے کلمے کو توڑا، الا اللہ، ال 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 ال، لوگ خوش ہیں جی، ذکر کر رہا ہے۔ یہ ذکر نہیں، یہ ابلیس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ کلمے کو توڑنا، سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے زبردست بات کی۔ اس نے تو کہا کہ اللہ 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 کرنا بھی ذکر نہیں ہے، جب تک ایسا جملہ نہ ہو جو کامل بامعنی جملہ بنتا ہے، مرکب مفید، جب تک نہیں بنے گا وہ ذکر نہیں کہلائے گا۔ تو لفظ اللہ مفرد ہے، تو اللہ 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 کہنا بھی علامہ آلوسی کہتے ہیں یہ بطور ذکر کے نہیں کہا جا سکتا، پورا جملہ ہوگا تب ذکر بنے گا۔ اور انہوں نے لفظ اللہ کے بھی 3 ٹکڑے کیے، اور جو قرآن نے ذکر کیا اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ حالانکہ اسی دعوت سے پہلے اللہ نے فرمایا وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّکْر، وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّکْر، قرآن ہے ہی ذکر والا۔ قرآن کو یہ ذکر نہیں سمجھتے، نہ قرآن سیکھنا ان کے نزدیک ذکر ہے، نہ پڑھنا ذکر ہے۔ حالانکہ قرآن کو سمجھنا، اس سے بڑا ذکر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ذکر ہے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا۔ آج کل تو ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ جو دوڑے مائیے ٹپے پڑے،
گانا گائے کربلا کا وہ ذاکر ہے، حالانکہ وہ ذاکر نہیں، وہ کافر ہے۔ لفظ بدل گیا، نہیں یہ ذاکر ہے جی، وہ ذاکر صاحب، اور ادھر ہے یہ ذاکر ہے، ادھر وہ ذاکر ہے۔ تو اصل ذکر کیا ہے؟ والقرآن ذی الذکر، ذی الذکر، انا نحن نزلنا الذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بکتاب اللہ، بذکر اللہ، بکتاب اللہ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لو، اطمینان نہیں ہو سکتا سوائے قرآن کی۔ جو کتاب پڑھو گے وہاں پر کچھ نہ کچھ کھڑک موجود ہوگی، مصنف کی غلطی موجود ہوگی، صاحب و نسیان ہوگا، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو بھیجنے والا لا یذل ربی ولا ینسا، اور یہ ہے تطمئن القلوب، دلوں کو مطمئن کرنے والی کتاب۔ امام راضی کہتے ہیں میں نے 60 علوم میں پی ایچ ڈی کی، 60 علوم کتاب بھی لکھی، 60 علوم، اور فرماتے ہیں کہ میرا دل کہیں مطمئن نہیں ہوا سوائے قرآن کے، یہاں آ کر میرے شکوک و شبہات زائل ہو گئے، دل مطمئن ہو گیا۔ تو یہ اصل ذکر ہے۔ تو خیر آؤ ذرا، 25 قریشی بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے خان ملک سردار، وہ خواجہ ابو طالب کے پاس آ گئے، یہ کیس لے کر کہ اب تو مر رہا ہے، ہمارا اور اپنے بھتیجے کا فیصلہ کر کے جائیے، جھگڑا ہے ہمارا، اپنے بھتیجے کے ساتھ ہمارا جھگڑا ختم کر کے جائیے۔ ابو طالب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بستر مرگ پہ تھا، اور قریشیوں کا خواجہ ابو طالب جس کو وہ اپنا بزرگ مانتے تھے، 25 قریشی آگے بیٹھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کمرے کے اندر جگہ نہیں تھی، آپ دروازے کے اوپر بیٹھے، کیس شروع ہوا۔ اب پتہ چلے گا انقلاب کہاں سے شروع تھا۔ کیس شروع ہوا، قریشیوں نے بیان دیے، انہوں نے کہا اپنے بھتیجے اور ہمارا جھگڑا سنو اور فیصلہ کر کے جاؤ۔ اب خیال کرنا وہ جھگڑا کیا تھا؟ جھنڈیاں لگانے کا، گلیاں سجانے کا، میلاد کے جلوس کا کوئی جھگڑا تھا، یا حلوہ پکانے کا، چاولوں کی دیگاں 2 پکانی ہیں یا 3، مسواک کا جھگڑا تھا، استنجے طہارت کا جھگڑا تھا کہ قریشی استنجا نہیں کرتے تھے، اور آپ کہتے ہوں آپ استنجا کریں۔ کس چیز کا جھگڑا تھا؟ ذکر جاری کی مجلسوں کا جھگڑا تھا۔ سوچو، اب آئے گی بات، وہ جھگڑا کیا تھا؟ قریشیوں نے کہا، اپنے بیان دیے ابو طالب کے سامنے کہ آپ کے بھتیجے میں 3 زیادتیاں کرتا ہے۔ کتنی؟ 3 عیبیں، 3 زیادتیاں ہیں۔ پہلا، یکفر آباءنا، تبرانی نے بھی نقل کیا اور سب مفسرین نے اس آیت کے تحت یکفر آباءنا، پہلی یہ غلطی یہ کرتا ہے کہ ہمارے سب اکابر کو کافر کہتا ہے۔ اگر اس کا مسئلہ مانے تو پھر تو بچتا کوئی بھی، سارے کافر، کیونکہ اجرا وہ خود کر لیتے تھے، اجرا کے قابل تھے۔ جیسے آج
مسئلہ بیان کیا جائے نا تو کئی بے ایمان کہتے ہیں اگر تمہارا مسئلہ مانے نا پھر تو شیخ القرآن بھی نہیں بچتا، فلانا بھی نہیں پڑھتا۔ میں کہا باقی تو ابو جہل ہے۔ ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا یکفر آباءنا، ہمارے اکابر کی تکفیر کرتا ہے، کافر کہتا ہے۔ پہلا۔ دوسرا نکتہ یفرق بین اخواننا، اس نے گھر گھر لڑائی شروع کرا دی ہے، توڑ پیدا کرتا ہے، توڑ، جوڑ یا با جوڑ؟ ہاں وہ کہتے ہیں یہ با جوڑ نہیں، یہ بے جوڑ، توڑ پیدا کر رہا ہے۔ جس نے جب سے مسئلہ شروع کیا گھر گھر میں لڑائی ہے، اتنی لڑائی تو تھی نا کہ بیٹا باپ پہ فتویٰ لگا رہا ہے، کہتے ان عمک الضال قد مات، بڑی لڑائی ہوئی، بیٹی باپ کے نیچے سے بستر کھینچ رہی ہے، تم بھی مواعظ بنے ہوئے ہو۔ توحید تو یہ تھی نا، توحید کی غیرت تو یہ تھی کہ باپ 400 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے آیا، بیٹی کے بستر پہ بیٹھنے لگا، انہوں نے نیچے سے بستر کھینچ لیا۔ ابا جی تو سردار ہے لیکن پلیت ہے۔ یہ مولوی شکر ہے اس دور چ کوئی نہ، نہیں تو اے ابو جہل دی پہلی صف دے سپاہیوں میں نا، اتنی اخلاق سے گری ہوئی بات۔ توبہ 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 توبہ۔ یفرق بین اخواننا، یہ جب سے آیا اس نے توڑ پیدا کیا، تقریر کرتا ہے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، فساد ہے، فساد ہر جگہ پہ اس نے فساد برپا کیا۔ اور تیسرا الزام یسب، یہ گستاخیاں کرتا ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، گالیاں دیتا ہے ہمارے بزرگوں کو۔ کتنے الزام لگے؟ کتنے لگے؟ 3 الزام۔ پہلا الزام اونچا بولو، آج آپ آئے ہیں لیٹ، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بونو کہ 3:30 بجے جمعہ پڑھے تو اونچا بولے، جلدی ختم کرو۔ جو کفرو، ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس نے گھر گھر لڑائی کرائی، توڑ پیدا کیا، اور ہمارے مشکل کشاؤں کو گالیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ یہ 3 الزام۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا او قریشیوں کے سرداروں سنو، میں صرف ایک بات کرتا ہوں۔ کتنی؟ بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک بات کرتا ہوں، اگر تم اس ایک کو مان لو دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے، آخرت جنت تمہاری منتظر ہوگی۔ ابو جہل کھڑا ہوا۔ ابو جہل جانتے ہو نا؟ ایک تو ابو جہل شخص تھا، ایک ابو جہل کردار ہے۔ اس بات کو سمجھو، ابو جہل شخص تو ایک تھا، مر گیا، لیکن ابو جہل کا کردار ہر دور میں ہوگا۔ یہ نہ بے فکر ہو کہ ابو جہل بڑھانے کا ابو جہل الگ ہے، 26 نمبر کا ابو جہل الگ ہے، اسلام آباد کا ابو جہل، پنڈی کا ابو جہل، ہر ایریے کا ایک ابو جہل کا ہونا ضروری ہے۔
ہر دور میں ہوگا. سامری مر نہیں گیا، وہ شخص سامری تھا. ہر علاقے کا سامری جدا ہوگا، ہر زمانے کا سامری جدا ہوگا. کردار نہیں مرتا، شخص مرتا ہے. ابو جہل کھڑا ہوا، لگتا ہے کہ ابو جہل کا مزاج موجودہ خود تاجر خطیبوں کی طرح تھا. جب پیسے کی بات سنی نا، عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے، تو فوراً جوش میں آیا. کہتے ہیں ایک نہیں 10 باتیں بتا دو، ایک نہیں ہم 10 ماننے کے لیے تیار. 10 بتاؤ. آپ نے فرمایا نہیں، 1 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، صرف ایک بات ہے میری، یہ انقلاب محمدی کی بنیاد. صرف ایک بات کرتا ہوں، بے کلمات واحدہ. اس بات کو مان لو، دنیا کے بھی بادشاہ بنو گے. یہ آپ کے لیے بھی ہے، صرف ان کے لیے نہیں تھا. جس نے اس بات سے وفا کی، اللہ نے اس کو غالب کیا، اللہ نے اس کو نصرت دی. یہ کہانی نہیں سنا رہا، آج تم بھی یاد کر لو کہ اس بات پہ پکے ہو جاؤ گے. خدا کی قسم، اللہ کی وہی نصرت آپ پہ بھی آئے گی. آپ نے فرمایا ایوہ الناس، یا معشر قریش، او قریشیو، بات صرف اتنی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کہہ دو، دنیا میں بھی بادشاہ بنو گے، آخرت بھی جنت تمہاری منتظر ہوگی. لیکن لا الہ الا اللہ کو مان لو. جب آپ نے یہ بات کی تو قرآن بولا وقال الکافرون، وقال الکافرون. قرآن نے کیا کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ہاں، کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. اللہ بھی ٹھوک کے فتویٰ لائے. قال الکافرون، کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب. 2 فتوے لگائے. ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا. اور پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ صادق، امین، سچا، امانت دار. اور جب مسئلہ توحید آیا تو کہتے ہیں ساحر کذاب. کیوں 2 فتوے لگا دیے؟ فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا. اس نے سارے دربار ختم کر دیے. سارے دربار ختم. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کی بجائے اس نے کہا الہ ایک ہے، ایک الہ ہے، ایک مشکل کشا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ان ھذا لشیء عجاب. یہ چیز عجاب، عجیب بھی نہیں، عجاب بڑی تعجب والی ہے. یہ جی انوکھی چیز، اوپری چیز، قابل تعجب چیز آج تک ہم نے نہیں سنی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جن کو پکارتے ہیں وہ ہماری پکار سنے بھی نہیں، سفارش کرے بھی نہیں. یہ چیز کیا ہے؟ عجاب. بولو کیا ہے؟ عجیب بھی نہیں، عجاب، بہت بڑی، قابل تعجب، بہت بڑی تعجب والی.
اس سے بڑھ کے حیرانگی والی بات کوئی نہیں ہو سکتی. ان ھذا لشیء عجاب. اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں وانطلق الملأ منہم. اٹھے سردار. الملأ جو مجلس قائم تھی، سردار اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں انمشو، چلو جی چلو، انمشو، چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے درباروں پہ پکے رہو، اپنے الہوں پہ پکے رہو، اپنے مشکل کشاؤں پہ پکے رہنا. اگلا جملہ سننا. کیوں؟ چلو جی چلو، اس سے بات بھی نہیں کرتے، چادریں کندھے پہ رکھ لیں، چلو جی چلو. کیوں؟ کہتے ہیں ان ھذا لشیء یراد. ان ھذا، اس محمد کا تو مقصد ہی یہی مسئلہ ہے. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ مسئلہ توحید والا، یہ لا الہ الا اللہ والا مسئلہ ایسی چیز ہے یراد جو محمد کی مراد ہے، اس کا نصب العین ہے. یہ تو چاہتے ہی ہر مجلس میں یہی ہے، ہر اجلاس میں یہی ہے، ہر تقریر میں یہ ہے. اس کو تو اور کوئی تقریر بھی نہیں آتی، اس کو تو اور کوئی مشن بھی نہیں، اس کا تو اور کوئی مسئلہ بھی نہیں. یہ تو ہر وقت لگا ہے ہمارے الہوں کے پیچھے، اور ہر وقت اس کی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. ان ھذا لشیء یراد. آگے کہتے ہیں کہ یار خدا کی قسم ایسا لگتا ہے قرآن آ جا رہا ہے. آج لوگ اسی طرح نہیں کہتے جب یہ مسئلہ بیان کرے کہ او چھوڑو جی انہوں تو توحید تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں. جس ٹائم جاؤ جی توحید توحید تے نہیں سن دے تے نہیں سن دے، اور مسئلہ ہی کوئی نہیں آتا. تو یہی بات ابو جہل نے کی. انہوں نے کہا چلو اس کی تقریر نہ سنو، اس کو تو مسئلہ ہی ایک ہی آتا ہے جی، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کر سکتے نہیں. یہ تو ہر وقت ہمارے الہوں کے پیچھے لگائے. اب کیسے لگائے یہ بعد میں ذکر کروں گا. اگلا جملہ سنو. انہوں نے کہا یار بات بڑی نئی ہے، عجیب بات ہے. اچھا ادھر بنو قریظہ میں بھی مولوی ہیں، بنو نذیر میں بھی علماء ہیں، شام میں بڑے بڑے علماء اور پیران حضرات ہیں. ایک دوسرے کو کہنے لگے، اور پہلے بھی بڑے علماء گزرے، اب بھی بڑے علماء ہیں. اور یہ جو محمد کا مسئلہ ہے یہ نہ ماننا. کیوں؟ ما سمعنا بہذا، ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ نہ ہمیں بنو قریظہ کے مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں، نہ بنو نذیر کے حضرات اقداس وہ اس پہ دستخط کرنے کے لیے تیار، نہ شام کے مولوی اور پیر عیسائیوں کے بڑے بڑے پیر اور خانقاہیں وہ بھی یہ مسئلہ بیان نہیں کرتے. ساری دنیا کے مولوی ایک طرف ہیں، اکیلا محمد مصطفیٰ ایک طرف ہے. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ. ہماری قریش میں بھی بڑے بڑے بزرگ اور اکابرین گزرے ہیں، ان میں بھی یہ مسئلہ نہیں تھا، اور یہ نیا مسئلہ ہے. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق. یہ مسئلہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے، اللہ کا نازل کردہ نہیں. اللہ کی کتاب ہو بھلا وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم نہیں سنتے، حضرت اسماعیل نہیں سنتے، لات منات عزا نہیں سنتے؟ نہیں سننے والے یہ، نہیں کرنے والے یہ اس نے اپنی طرف سے بنایا، یہ رب کی کتاب نہیں. ان ھذا الا اختلاق. یہ تو نری گھڑت ہے، اس نے مسئلہ گھڑ لیا اور ہم پہ پیش کر رہا ہے. دلیل کیا دی کہ مولوی نہیں مانتے. اور آج لوگ کیا کہتی ہیں؟
کراچی والے مفتی تو نہیں کہتے، جامعہ اشرفیہ کے مفتی تو تصدیق نہیں کرتے، شر المدارس کے مفتیان کرام وہ تو اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور کوہڑا خٹک کے مفتی وہ بھی اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور ہمارے بڑے بڑے مفتی، پنڈی والے مفتی بے ایمان وہ بھی تصدیق نہیں کرتے، سرگودھے والے مفتی شیطان وہ بھی تصدیق نہیں کرتے، فلانے مفتی نہیں مانتے، فلانے مفتی نہیں مانتے، ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، اے مسئلہ مولی خضر تے نعمانی صاحب کڈ لے تے او کی آدھن یہ مسئلہ کہیں کڈے ہے محمد مصطفیٰ آپوں بنا لے، ان ہاذا الا اختلاق، تو پتہ چل گیا اس مسئلے کے ساتھ ہمیشہ یہ رویہ رہا۔ اور محمدی انقلاب کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ۔ محمدی انقلاب کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ۔ محمدی دین کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور محمدی بعثت کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ابھی ہماری جماعت کا سالانہ اجتماع پنج پیر میں کل سے شروع ہو چکا ہے، اور کافی ساتھی وہاں پہنچ بھی چکے ہیں۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی وقت نکالیں اور پنج پیر میں سے روزہ لگائیں۔ کیا لگائیں؟ سے روزہ۔ یہ وہ سے روزہ ہوگا جس میں کتاب و سنت سنیں، توحید و سنت پیغمبر کا مشن سنیں، آلووں مٹروں کی فضیلت نہیں، جھوٹی روایتیں نہیں، حضرت صاحب فرمایا نہیں، شیخ الحدیث صاحب فرمایا نہیں، قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آج ہی تیاری کر لیں، آج انشاءاللہ میں بھی جا رہا ہوں، تو رات کو بھی تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے میں بیان کروں گا وہاں، تو کوشش میری بھی یہ ہے کہ 3 دن وہاں گزاروں تاکہ مولوی بھی مسئلہ بیان کرتے رہے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی سب حضرات وہاں اجتماع میں جائیں، اپنے مراکز، اپنے مشن، اپنے جماعت کے ساتھ۔ یہ بھی ایک تعاون کا ذریعہ ہے کہ آپ جائیں اور اہل توحید کی مجمع اس کے کم از کم بڑھنے کا سبب بن جائے، توحیدیوں کے روب کا آپ حصہ بھی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم زندگی میں یہی مسئلہ بیان کرتے ہوئے زندگی گزرے، اسی مسئلے پہ موت آئے، اور قیامت کے دن اسی مسئلے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔